اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہی ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، خودسازی، تزکیہ اور تہذیب نفس۔ تالیف آیت اللہ ابراہیم امینی، ترجمہ حجت الاسلام سید اختر عباس۔ مقدمہ۔ خدایا ہمیں انسانیت کے سیدھے راستے اور کمال مدراج کے طے کرنے کی ہدایت فرما، اور ہمارے تاریک دلوں کو معرفت اور یقین کے نور سے روشن کر۔ خود پسندی، خود بینی، خواہشات و تمنات نفسانی کے پردوں کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے، اور ہماری باطنی آنکھ کو بے مثال جمال کے دیکھنے کی بینائی عطا کر دے، اور ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے اور روح کو پاک و پاکیزہ کرنے کے راستوں کی طرف مدد فرما۔ اپنے غیر کی طرف توجہ اور محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور غفلت کے پردوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دے، اور اپنی محبت اور انس کے شفاف چشمہ سے سیراب فرما، تاکہ ہم اپنی طرف سے متوجہ ہوں اور باقی ماندہ عمر کو گزری ہوئی زندگی کی طرح سستی اور غفلت میں بسر نہ کر دیں۔ اس ناچیز بندہ جو خواہشات اور تمنات نفسانی میں گرفتار اور حیران و پریشان اور مقامات معنوی اور درجات کمال سے بے خبر اور مراتب سیر و سلوک سے ناواقف، نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ خود سازی، تہذیب اور تزکیہ نفس کی بحث کے میدان میں وارد ہو، اور قرآنی آیات اور پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے فرامین اور تزکیہ، تہذیب نفس اور سیر اور سلوک اللہ کے قواعد کلیہ سے استفادہ کر کے پڑھنے والوں اور طالبین راہ معرفت کی خدمت میں پیش کرے، اس امید پر کہ شاید سالکان راہ ہدایت کے لیے مددگار ثابت ہوں، اور خداوند عالم اس حقیر اور محروم پر احسان کرے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر نادانی اور خود خواہی غفلت کی تاریکیوں سے خارج کر دے، اور ذکر و انس و محبت و بقا کی وادی کی طرف رہنمائی فرمائے۔ شاید باقی ماندہ عمر اگر ہو بعض گزرے ہوئے نقصانات کا جبران کر سکوں۔ نیکوں کو دوست رکھتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں۔ اہم نکتہ: اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک مہم مطلب کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ خود سازی، اپنے آپ کو سدھارنا، اور تزکیہ نفس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشین اور دنیاوی مشاغل کو ترک کر دے، اور اجتماعی، معاشرتی اور ذمہ داریوں اور عہدوں سے دست بردار ہو جائے، بلکہ خود اس کتاب کے مباحث میں واضح ہو جائے گا گوشہ نشینی اور فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنا خود سازی اور تکمیل و تہذیب نفس کے منافی ہے۔ اسلام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ باوجود یہ کہ عام لوگوں میں زندگی بسر کریں اور فردی اور اجتماعی وظائف انجام دیں، اپنے آپ سے غافل نہ ہوں، اور خود سازی اور تہذیب نفس کی تربیت کو اہمیت دیں اور اسے مورد عنایت قرار دیں۔ پیغمبروں کے بعثت کی اہم غرض نفوس کا پاکیزہ کرنا تھا۔ پیغمبروں کا سب سے بڑا ہدف اور غرض انسانی نفوس کی پرورش کرنا اور نفوس انسانی کو پاک و پاکیزہ بنانا تھا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کریں اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں غرق تھے۔
تعلیم و تربیت کا موضوع اس قدر مہم تھا کہ پیغمبروں کے بھیجنے کی غرض قرار پایا، اور خداوند عالم نے اس بارے میں اپنے بندوں پر احسان کیا۔ انسان کی فردی اور اجتماعی شخصیت کی سعادت اور دنیاوی، دینوی اور اخروی شقاوت اس موضوع سے وابستہ ہے کہ کس طرح انسان نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور بنائے گا۔ اسی وجہ سے انسان کا اپنے آپ کو بنانا ایک زندگی ساز کام شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر آئے ہیں تاکہ خود سازی اور نفس انسانی کی پرورش اور تکمیل کا راستہ بتلائیں اور مہم ساز کام کی رہنمائی اور مدد فرمائیں۔ پیغمبر آئے ہیں تاکہ نفوس انسانی کو رذائل اور برے اخلاق اور حیوانی صفات سے پاک اور صاف کریں اور اچھے اخلاق اور فضائل کی پرورش کریں۔ پیغمبر علیہم السلام آئے ہیں تاکہ انسانوں کو خود سازی کا درس دیں اور برے اخلاق کی شناخت، ان پر کنٹرول اور خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کی مدد فرمائیں، اور ڈرانے اور دھمکانے سے ان کے نفوس کو برائیوں اور ناپاکیوں سے پاک صاف کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ فضائل اور اچھے اخلاق کے پودے کو انسانی نفوس میں پرورش دیں اور بارآور بنائیں، اور اپنی رہنمائی اور تشویش اور ترغیب سے ان کے مددگار بنیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اچھے اخلاق کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ خداوند عالم نے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے۔ نیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو نفوس انسانی میں مکمل کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبروں کو اچھے اخلاق کے لیے منتخب کیا ہے۔ جو شخص بھی اپنے آپ میں اچھے اخلاق موجود پائے تو خداوند عالم کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرے، اور جو شخص اپنے آپ میں اچھے اخلاق سے محروم ہو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضریع اور زاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کو طلب کرنا چاہیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض میں بہشت کی امید نہ رکھتا ہوتا اور دوزخ کی آگ سے نہ ڈرتا ہوتا اور ثواب اور عذاب کا عقیدہ بھی نہ رکھتا ہوتا، تب بھی یہ امر لاحق تھا کہ میں اچھے اخلاق کی جستجو کروں، کیونکہ اچھے اخلاق کامیابی اور سعادت کا راستہ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومنین وہ ہیں کہ جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں کوئی چیز حسن خلق سے افضل نہیں رکھی جائے گی۔ ایک آدمی نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن خلق۔ وہ آدمی اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن خلق، یعنی اچھا اخلاق۔ پھر وہ گیا اور آپ کے بائیں جانب پلٹ آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے؟ اسلام کو اخلاق کے بارے میں خاص توجہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں اخلاق کے بارے میں احکام کی نسبت زیادہ آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے قصوں میں بھی غرض اخلاق موجود ہے۔ تمہیں احادیث میں اخلاق کے بارے میں ہزاروں حدیثیں ملیں گی۔ اگر دوسرے موضوعات سے زیادہ حدیثیں نہ ہوئی تو ان سے کم تر بھی نہیں ہیں۔ اخلاق کے بارے میں ثواب اور خوشخبریاں جو ذکر ہوئی ہیں وہ دوسرے اعمال کے ثواب سے کمتر نہیں ہیں، اور برے اخلاق سے ڈرانا اور سزا جو بیان ہوئی ہے وہ دوسرے اعمال سے کمتر نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد اخلاقیات پر تشکیل پاتی ہے۔ مناسب نہیں ہے
اسے دین کے احکام میں دوسرا درجہ دیا جائے اور دیانت داروں کے لیے آرائش اور خوبصورتی کا درجہ دیا جائے۔ اگر احکام میں امر اور نہیں ہے تو اخلاق میں بھی امر اور نہیں موجود ہے، اور اگر احکام میں تشویش اور تخفیف، ثواب اور عذاب اور جزا اور سزا موجود ہے تو اخلاق میں بھی یہی امر موجود ہے۔ پس احکام شرعی اور اخلاق میں کون سا فرق موجود ہے؟ اگر ہم سعادت اور کمال کے طالب ہیں تو اخلاقیات سے لاپرواہی نہیں برت سکتے۔ ہم اخلاقی واجبات کو اس بہانے سے کہ یہ اخلاقی واجبات ہیں ترک کر دیں، اور اخلاقی محرمات کو اس بنا پر کہ یہ اخلاقی محرمات ہیں بجا لاتے رہیں۔ اگر نماز واجب ہے، اس کا ترک کرنا حرام ہے اور موجب سزا ہے، تو عہد کا ایفا بھی واجب ہے اور خلاف وعدہ حرام ہے اور اس پر بھی سزا ہوگی۔ پس ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ واقعی متحدین اور سعادت مند وہ انسان ہے جو احکام شرعیہ اور تکلیف الہی کا پابند ہو اور اخلاقیات کا بھی پابند ہو، بلکہ سعادت اور کمال معنوی اور نفسانی میں اخلاقیات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ بعد میں ذکر کریں گے۔